اس حیثیت کو قرآن نے ذکر کیا ہے الا المودۃ فی القربا، محبوب ان سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں، میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اگر خاندانوں کا کوئی عمل نہیں، خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں، کہا جاتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچے گی وہ عمل پہنچے گا، تو میں نے کہا یہ حضور کی اولاد سے محبت کیا یہ اچھا عمل نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے کہ جناب عمل کام آئے گا، تو میں پوچھتا ہوں یہ حضور کی اولاد سے جو محبت ہے یہ عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ کہا گیا یہ ایسا عمل ہے جو ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ ایک بات 22ویں پارے کے شروع میں جو ذکر ہوا ہے سرکار کے ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور اس کے ضمن میں تمام کے تمام وہ لوگ جو حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لفظ کی ایک مختصر سی وضاحت سن لیجئے تاکہ آگے دلائل کو پھر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل بیت گھر والے۔ اب گھر والے تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی گھر والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے جس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیت النسب، بیت المسکن یا سکنا کہیے، بیت السکنا، اور بیت ولادت۔ تو اہل بیت کی تین قسم ہوتی ہے، اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا یا مسکن، اہل بیت ولادت۔ ابھی تین بنتے ہیں اور تینوں اہل بیت کے افراد ہیں۔ اہل بیت نسب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا وہ رشتہ دار جو نسب میں آتے ہیں، وہ رشتہ دار مل کر کہیں، وہ رشتہ دار جو نسب میں آتے ہیں، جس طرح والد، دادا، ماں۔ یہ گھر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ گھر میں جو لوگ بستے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نسب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسکن کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ولادت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اب نسب کے اعتبار سے والدین ہیں، اور مسکن کے اعتبار سے وہ رشتہ دار اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے۔ نسب کے اعتبار سے ان سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ بیت کا ایک حصہ ہے، گھر کی ایک دوسری صورت ہے، گھر کی ایک دوسری جہت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بیت ولادت ہے، یعنی گھر کے وہ گھر میں رہنے والے وہ لوگ جو اس گھر میں جن کی نسل چلی ہے، یعنی اولاد۔ اب یہ تینوں اہل بیت کے اندر آتے ہیں، تینوں باپ، دادا، تایا، چچا، یہ آگے اہل بیت نسب کے اندر، شوہر، بیوی، یہ آگے اہل بیت مسکن کے اندر، یعنی جو گھر میں رہ رہے ہیں، اور اہل بیت ولادت، اس گھر میں جن بچوں نے ولادت کی ہے اور پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اہل بیت میں آ گئے۔ اب جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی آ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی آ جاتے ہیں اہل بیت نسب ہونے کے اعتبار سے، اہل بیت نسب ہونے کے اعتبار سے۔ حضور کی تمام ازواج آ جاتی ہیں اہل بیت مسکن ہونے کے اعتبار سے۔ حسنین، کریمین اور قیامت تک کے تمام سید آ جاتے ہیں اہل بیت ولادت ہونے کے حوالے سے۔ اور جب قرآن ڈائریکٹ اور مطلق کہتا ہے اہل بیت، اور جب قرآن مطلق اہل بیت کہتا ہے تو تینوں طبقے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے تینوں طبقوں کو یکسر ملا کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے محبوب، اور انبیاء نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہماری اولاد کو صاف ستھرا کر دے۔ محبوب، جہاں تجھے دیگر عظمتیں دی ہیں، یہ ایک اور عظمت کی جہت ہے کہ تو نے تو نہیں کہا ہم خود چاہتے ہیں کہ تیری اہل بیت کو پاک صاف کر دیں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتا کہ ہم خود چاہتے، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین خود یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت کے آپ کے گھر سے، محبوب آپ کے گھر سے، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مسکن کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ولادت کے اعتبار سے ہو، آپ کا جو پورا گھر ہے جس پر گھر مشتمل ہوتا ہے، محبوب آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور دنیا کے لیے ان کو ایک خاص نمونہ اور طاہر اور مطہر بنا دے۔ اس میں وہ تینوں جہتیں جو ہے اس کے داخل ہو چکی ہے۔ لہذا اب کسی ایک کی کنڈیشن کو خاص نہیں کیا جا سکتا، ایک کی صورت کو خاص نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں صرف حسنین کریمین ہی ہے،
اس کی وضاحت میں کر دوں. حسنین کریمین ہی ہے، کیونکہ ہم محبت میں افراد و تفرید نہیں چاہتے. ہم محبت میں ایسا نہیں چاہتے کہ حد سے بڑھ جائیں، اور ہم محبت میں ایسا نہیں چاہتے کہ سرے سے کوئی ذکر نہ کرے. تو سرے سے ذکر نہ کرے، ان کا تو جواب آ گیا کہ جو کہتے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو بالکل گئے گزرے ہیں کہ جناب انہیں تو کچھ نہیں ملا. اور کچھ بڑھ گئے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اہل بیت میں صرف 5 ہی افراد ہیں. اہل بیت میں صرف 5 ہی افراد ہیں. میں نے کہا خدا کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے تیرے ہر عمل میں کثرت عطا فرمائی ہے، جس سے کوثر کا وعدہ ہو وہ صرف 5 ہو. جس سے کوثر کا وعدہ ہو وہ 5 ہو. دنیا کہنے لگی کہ محمد رسول اللہ کے بیٹے انتقال کر گئے ہیں، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی. یہی کہا تھا نا. اس کے جواب میں خدا نے کہا انا اعطینا کل کوثر، محبوب نسلیں ان کی ختم ہو جائے گی، ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے. یزید کی نسل کا تو شاید کوئی ایک نظر آئے، تیری اولاد تو چمکتی دھمکتی ہر علاقے میں نظر آئے گی. انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. فصلی لربک وانحر، بس آپ شکر ادا کیجئے اپنے رب کی طرف سے اور نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو گستاخ ہے اور آپ کے گھرانے کا جو گستاخ ہے اسی کی نسل کٹ چکی ہے. اسی کی نسل کٹ چکی ہے. یہ تو ایک لاجیکل جواب نہیں ہے، حقیقی جواب ہے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے آپ سے کثرت کا، اور کثرت سے مراد جو وعدہ کیا ہے اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے ہے کہ سورہ کوثر اتری کیوں تھی. ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے اتری تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک اب آگے گویا کہ جاری نہیں ہوگا، چلے گا نہیں. اب ایک تو سرے سے حضور کی اولاد سے محبت نہ کرنا، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے. اور ایک بڑھ کر پھر اس میں بندر بانٹ کرنا، اپنی طرف سے ایک حدیں باندھنا، تو یہ بھی گویا کہ افراد و تفرید کا ایک بڑی بھیانک صورت ہے. جب گھر کے اندر تمام افراد آ گئے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف پنجتن پاک ہی حسنین کریمین اور مولا علی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زہرا یہی 5 ہی اس میں مراد ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا. میں پوچھتا ہوں اگر وہ کہا جائے گا تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ امام زین العابدین